یہ دوسرا دور ہمارے آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر عنوان ہے تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون۔ تحریک عدم تعاون میں خواتین نے حصہ لیا اور خلافت فنڈ میں روپیوں و زیورات کا ڈھیر لگا دیا۔ یہ صرف اشارہ ہے، سمجھ جائیے۔ تو یہ دوسرے دور کے اندر جو یہ دور شروع ہوتا ہے، سمجھ جائیے، اور جس کے اندر جو ہے خواتین کا جو کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اختصار کے ساتھ ہم غور کریں تو 1930 اور اس کے بعد کے زمانے 1930 اور اس کے بعد کے زمانے میں خواتین کہ انڈین نیشنل کانگریس کے ہمہ جہت مقاصد ہندو مسلم اتحاد، عدم تشدد، دیہی ترقی، تعلیم بالغان، ہریجنوں کی فلاح بہبود کی تعمیری منصوبے، عوامی رابطہ مہم جیسے پروگراموں کے اندر یہ خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ ان پروگراموں میں خواتین میں خاص طور پر اسکول اور کالج کی جو بچیاں ہیں، جو فارغ التحصیل اسکول کالج کی بچیاں ہیں، ان کا حصہ اس میں بڑا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے، اس دور کے اندر بھی بہت سی مجاہد آزادی خواتین ہیں جن کا تذکرہ تفصیل سے اس کم وقت کے اندر کرنا مشکل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے دور کے اندر کچھ چیدہ خواتین کے نام اور ان کے کارنامے کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح سے یہاں پر میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ایک نام تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو آپ یقیناً جانتے بھی ہوں گے، اور اگر تاریخ کا کچھ مطالعہ ہوگا تو یقیناً جانتے ہوں گے۔ بی اماں کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ مجاہد خاتون ہیں، اور بلکہ کہنا چاہیے کہ مجاہد بیٹوں کی ماں ہیں۔ ان کے بیٹے مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی کی ماں ہیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی قابل فخر ماں بی اماں کی عملی زندگی کا آغاز پہلی جنگ عظیم سے ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی نظر بندی پر آدمی کو افسوس ہوتا ہے، لیکن یہ وہ خاتون تھی، یہ وہ ایسی ماں تھی کہ افسوس کرنے کے بجائے اظہار فخر کرتے ہوئے، یعنی اظہار فخر کرتی ہیں، اور اظہار فخر کرتے ہوئے انہوں نے باضابطہ یہ لکھا ہے جو میں تحریر پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اور دیکھیے شاید کہ جذبہ حریت جاگ جائے۔ وہ لکھتی ہے کہ یہ صرف ایک عزت انہی لوگوں کے لیے ہے۔ ان کے دونوں بیٹے نظر بند کر دیے گئے۔ اس موقع سے یہ لکھتی ہیں، یہ صرف ایک عزت انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو خدا اپنے ملک، اپنے مذہب کی خاطر تکالیف برداشت کرنے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں لخت جگر مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کو ملک و ملت اور مذہب اسلام کی حمایت و نصرت کے لیے وقف کر دیا۔ یہ وہ خاتون ہے جو آپ غور کر سکتے ہیں کہ اپنے لخت جگر کو اس کے لیے وقف کر دینا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ جب ان کے دونوں بیٹوں کو 1921 عیسوی میں تحریک خلافت کانفرنس میں ایک جوشیلی تقریر کی پاداش میں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی انگریز کی طرف سے، تو بی اماں
اس وقت کافی نحیف ہو چکی تھیں اور کمزور و لاغر ہو چکی تھی، لیکن آپ دیکھیے بیٹوں کی گرفتاری نے ان میں چیز آئے کہ وہ اور نحیف ہو جاتی، چیز آئے کہ وہ اور بیڈ پر پڑ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ بیٹوں کی گرفتاری نے ان میں ایک نئی روح پھونک دی اور تحریک خلافت میں بھرپور حصہ لیا، اور اب تو کھل کر عوام کے سامنے آ گئی، جلسے جلوس کرنے شروع کر دی اور تقریریں کرنی شروع کر دی اور لوگوں کو اس کی طرف رغبت دینی شروع کر دی۔ یہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں سے تحریک خلافت کو ایک نئی زندگی عطا کی، خلافت فنڈ کے لیے چندہ کیا اور اجتماعات کی، اور اجتماعات میں جا کر لوگوں کو مخاطب کرتی تھی۔ ایک عورت جب خطاب کرتی ہے تو مردوں پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور بزدل مرد بھی بالآخر تیار ہو جاتے ہیں۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ارباب حکومت کا رویہ سخت ہوتا چلا گیا، بی اماں کا لب و لہجہ بھی شدت اختیار کرتا گیا، یعنی کمزور نہیں پڑی، یعنی ڈری نہیں، سہمی نہیں، بلکہ ان کی ہمت، اور حالانکہ عمر کے لحاظ سے کافی عمر ہو چکی ہے لیکن ہمت ان کی اور جمع ہوتی چلی گئی۔ ایسے ہی موقع سے ان کی مشہور نظم ہے جو تاریخ کے اوراق میں آج بھی محفوظ ہے۔ مشہور نظم یہ ہے جس کا مطلب ہے، بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ سمجھ رہے؟ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پر دے دو۔ تو خلافت کے لیے گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ اسی زمانے کی یہ گیت ہے جو کافی اس وقت مشہور معروف ہوئی، جس کا میں نے پہلا مصرع آپ کو سنایا۔ بہرحال یہ خاتون آخری دم تک ملک و مذہب کی خدمت کرتی رہی اور بالآخر 12-13 نومبر کی درمیانی شب میں 1924 عیسوی میں دائمی نیند سو جاتی ہے اور اپنی کہانی کہہ کر کے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ خاتون کا ذکر تھا۔ اسی دور کی ایک دوسری خاتون، ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے، ان کی کہانی تو اور عجیب و غریب ہے، آپ سنیں گے تو واقعی میں آپ بھی حیران ہوں گے اور کچھ سوچنے پر بھی غالباً مجبور ہوں گے۔ بیگم حسرت موہانی، مولانا حسرت موہانی کا جنگ آزادی کے اندر کیا کردار رہا ہے، جو تاریخ سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے۔ عجیب حال ہے، ان کی بیگم اور وہ خود دونوں ہی اس میدان کے اندر کود پڑتے ہیں اور جنگ آزادی کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ دیکھیے یہ بیگم صاحبہ مولانا کی زندگی کی ہر طرح کی شریک رہی ہے، یعنی واقع میں شریک حیات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، معنی میں سمجھ جائیے کہ شریک رہی ہیں، دکھ سکھ تکلیف ہر چیز کے اندر۔ آپ ان کی کہانی سنیے اور دیکھیے۔ انہوں نے یعنی بیگم حسرت موہانی، جن کا نام نشاط النساء ہے، انہوں نے اپنے شوہر کو ملک و مذہب کی خدمت کے لیے فارغ کر دیا اور یہ کہا آپ کو گھر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی فکر سے آزاد کر دیا، آپ ملک و ملت کے لیے وقف ہو جائیے۔ 1960 عیسوی کے اندر اتفاق سے مولانا حسرت موہانی گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ 1916 عیسوی کے اندر دوسری بار گرفتار کیے گئے تو نشاط بیگم کہنا یہ ہے کہ شوہر جب گرفتار ہوتا ہے عورت پر کیا بیتتی ہے وہ ایک عورت ہی بتا سکتی ہے۔
لیکن آپ اس خاتون کو دیکھیے کتنی باہمت خاتون ہے. یہ نشاط النساء بیگم اپنے شوہر کے مقدمے کی پیروی خود کرتی ہے اور یہ کام انتہائی نامساعد حالات میں بھی بڑی دلیری اور ہمت سے انجام دیتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، سمجھ جائیے. بہرحال انتھک سیاسی جدوجہد نے بیگم حسرت کو قومی سیاسی زندگی میں ایک اونچا مقام عطا کیا. یہاں تک کہ 1917 عیسوی کے اندر وزیر ہند سے وزیر ہند، اس وقت ظاہر سی بات انگریز ہیں، وزیر ہند سے ملاقات کرنے والے ہندوستانی خواتین کے نمائندہ وفد میں شریک ہوتی ہیں. 1921 عیسوی کے احمد آباد کانگریس اجلاس میں مولانا حسرت نے مکمل آزادی کی تجویز پیش کی. اس کانفرنس میں، اس اجلاس میں مکمل آزادی کی تجویز پیش کی. تو اب آگے دیکھیے، بیگم حسرت یہاں بھی مولانا حسرت موہانی کے ہم نوا اور ہم سفر تھے. یعنی جہاں جا رہے ہیں، اگر گرفتار ہیں تو مقدمہ کی پیروی کرتی ہیں، اور اگر آزاد ہو گئے ہیں تو جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں وہاں جاتی ہیں اور ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیتی ہے. 1925 عیسوی کے اندر کانپور میں کانگریس کے اجلاس کے موقع پر مولانا حسرت موہانی اور ان کی بیگم نشاط النساء نے مشترک طور پر مزدوروں کے ایک جلوس کی قیادت کی. باضابطہ جلوس کی بھی قیادت کرتی تھی. اسی دور میں مسلم خواتین کی کارکردگی نیز ان کی فعالیت کی داستان خاصی طویل ہے. اختصار کے ساتھ چند مشہور ناموں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے. یعنی 2 خواتین کا میں نے تفصیل تذکرہ کیا. بعض خواتین اور ہیں جنہوں نے اس دور کے اندر بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں، جن میں سر فہرست یہ خواتین ہیں: بیگم محمد علی، بیگم خورشید خواجہ، اور اسی طرح سے بیگم مولانا مظہر الحق، بہار کی کنیزہ سیدہ، اور سرحد کی ختیجہ بیگم، لکھنؤ کی اصغری خاتون، اور پنجاب کی سعادت بانو کچدو. تو اس اعتبار سے ان خواتین کی بھی بڑی داستانیں ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ داستان بڑی لمبی ہو جائے گی، اس وجہ کر کے جو ہے ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ایک تعارف ہم رکھنا چاہتے ہیں، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواتین نے بھی جنگ آزادی کے اندر کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس موقع سے مردوں کو بھی کیا کرنا چاہیے، جو ایک لمحے فکریہ